وہ زرعی ٹیکس کے بارے میں تھے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس پہ جو سیکشن 11 ہے کیا اس کے تحت اس کو اسمبلی میں لے کرنا ضروری تھا کہ نہیں، اور یہ اسمبلی میں لے کیوں نہیں کیا گیا، اس پر رولنگ دی جائے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو آرٹیکل 77 آف دا کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے، اس میں کوئی بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ ان دا کیس آف فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ اینڈ ان دا کیس آف پروونشل گورنمنٹ جو کابینہ پاس کر کے بھیجتی ہے، کیا وہ پھر آٹومیٹکلی نافذ ہو جاتا ہے یا اس میں اسمبلی میں لے کیا جانا ہوتا ہے؟ تو جو آئین میں وضع کردہ طریقہ ہے اور جو پروسیجر میں ہے وہ تو بڑا واضح ہے اور بڑی پلین اسپیکنگ میں ہے کہ کیبنٹ نے پاس کیا، کیبنٹ نے اسمبلی میں بھیجا، اور اسمبلی میں لے ہونے کے بعد ووٹ اپون ہو کر وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں بہر صورت اس نے اسمبلی میں لے ہونا ہے۔ تو جو کوئی نوٹیفکیشن وداؤٹ بینگ پریزنٹڈ اینڈ لیڈ ان دا ہاؤس، تو وہ نوٹیفکیشن کے متعلق کل رولنگ جو پاس کی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا نوٹیفکیشن جس کا اطلاق سیکشن 11 آف انکم ٹیکس لاء کے تحت ہے یا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے لاء کے تحت سیکشن 11 کے تحت ہے، اور یا پھر جو آرٹیکل 77 بنیادی باتیں طے کی ہیں اس رولنگ کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹیکسیشن وہ اسمبلی میں آنی ایک لازمی امر ہے، اس کا اسمبلی میں لے لیا جانا ایک لازمی امر ہے۔ ٹیکسیشن کا جو ریپرزنٹیشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن نے اسکیم دی ہے، اس میں فائنانس ایکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بجٹ کے ساتھ ایک فائنانس ایکٹ آتا ہے، اس میں ٹیکسیشن چاہے کسی مد کی بھی ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس پہ ہو، چاہے وہ اینی ادر اس کے کسی اور سلسلے میں جو بھی ٹیکسیشن ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ہم اسمبلی میں لے کرتے ہیں۔ جب ہمارا بجٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو اپروو کیا جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ ووٹس آتے ہیں، اور آبویسلی جو میجورٹی اور گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ایک انہیرنٹ مسٹیک اکر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ ایک رولز جو کہ سب آرڈینیٹ رولز ہیں، جو کسی صورت بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو اے اینڈ بی جو کہ ایکٹ کی منشا تھی، ان دونوں کے بیونڈ جا کر کام نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ آپ لیوی کریں کہ کتنا ٹیکس ہے۔ اب یہ سائملٹینیسلی دو پوزیشنز آ گئی تھیں، ایک اسمبلی میں کابینہ کی طرف سے پاس کردہ، کابینہ کا پاس کردہ ایک اسمبلی میں لے کرنے کے لیے کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، وہ کمیٹی کے اندر پینڈنگ تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایس آر او انفیلڈ آ گیا۔ تو یہ جو ڈویلٹی تھی دونوں چیزوں کی کہ ایک اسمبلی میں لے ہوا ہے اور ساتھ ایک ایس آر او آ گیا ہے، تو ایک کی سپریشن ضروری تھی، اور کانسٹیٹیوشنلی یہ ریکوائرڈ تھا کہ اس کے پہلے کی سپریشن کر لی جائے۔ تو کل میڈیا میں جب میں نے یہ دیکھی بات کہ جب یہ رپورٹ ہوا، آپ سب دوستوں نے اس کو کور کیا، تو اس حد تک تو بات درست تھی کہ وہ وائڈ ہے، اس کو سپریس کر دینا چاہیے۔ اس کے ٹیکسز کے ریٹ وہی ہیں جو کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، وہ پریروگیٹو بھی گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے، کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ کابینہ منظور کرے کہ کتنے فیصد لوگوں کو مستثنیٰ کرنا ہے۔ تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل غریب آدمی پر بوجھ نہیں ڈلنا چاہیے، کسان پر بوجھ کسی صورت نہیں ڈلنا چاہیے، اور 90% لوگوں کو اس ٹیکس میں سے 90% سے زائد لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیں گے۔ کن لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس آیا؟ وہ جو اس کی حیثیت رکھتے تھے کہ جن کو اپنی انکم ٹیکس میں اسیسمنٹ میں جن کے اوپر یہ ٹیکس لگتا ہے، جن کو ایک سلیب کے ساتھ کہ اتنے فیصد لوگ اس ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں، جو کہ قریب جو کہ بڑی فارمنگ کرتے ہیں، جو کلسٹر فارمنگ کرتے ہیں، جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں، جن کی جو ریسیٹ آف ٹیکسز ہے یا جو ان کی انکم کی بریکٹ ہے وہ ایک خاص حد سے اوپر ہے، تو اس کے اوپر وہ ٹیکس
لاگو ہوتا تھا. تو اب اس کی جو انیملی تھی اس کو ریموو کرنا اسمبلی کی ذمہ داری تھی. کیا اسمبلی جو اختیار آئین اسمبلی کے لیے تفویض کرتا ہے وہ کسی اور کو استعمال کرنے کا حق دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اس رولنگ کے ساتھ یہ طے کر دیا گیا کہ بالکل یہ اختیار اسمبلی کے پاس ہے کہ اگر کابینہ کا منظور کردہ بل اسمبلی میں آتا ہے، اوبیسلی جہاں پر میجورٹی ہے کیبنٹ وہی فارم کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی کا طریقہ ہے وہ میجورٹی کا طریقہ ہے. اگر میجورٹی اس کو پاس کرتی ہے تو وہ پاس اٹ اسٹینڈز پاسڈ. اس کی بنیادی بات یہ ہے. تو یہ دو باتیں بے حد ضروری تھیں کہ جن کی وضاحت کرنا لازمی ہے. اور آج کے ایجنڈا پر اس لیے میں نے کل اس کو وائڈ ڈکلیئر کیا. میں نے کہا اٹ از وائڈ ایب انیشو. یہ غلط ہے. اس کا اس کے ریٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ریٹس گورنمنٹ نے فیصلہ کیے ہیں کہ یہ ٹیکسیبل انکم جو ہے لیٹ سے کہ میری اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ارننگ 5.6 ملین روپیز، تو یہ ٹیکس کے اے بریکٹ میں آتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، میجورٹی اس کو اپروو کرتی ہے تو اٹ اسٹینڈز اپروو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہاں سوال صرف اس اختیار کا ہے کہ اس اختیار کو ایکسرسائز کس سے کرنا ہے. یہ کیا کوئی انکروچمنٹ کے زمرے میں آ رہا تھا؟ کیا یہ جو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کی ایک بحث بڑی بحث ہے جو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1973 نے طے کر دی کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، اس طے شدہ اصول سے کیا ڈیویشن کی جا سکتی ہے؟ اس کو طے کرنا ضروری تھا کہ بالکل نہیں کی جا سکتی. جو بھی ٹیکسیشن ہے اس کو اسی ہاؤس میں لے ہونے کے بعد ہونا ہے. تو یہ دو بیسک پرنسپلس تھے جن کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں جو تھیں انسلری، وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کی اور ان لوگوں تک بھی پہنچی جن کے لیے یہ ضروری بات تھی. میرا اس میں آج اس انوائرمنٹ میں جس میں آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی بے شمار محنت کوشش ان معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش میں، جس میں ہر پاکستانی اس فیلنگ انکلائن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلا شبہ آج مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج معاشی مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں، عام شہری کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بھی اثرات آج ہمارے پہ ہیں. جو یہ بہت بڑا ایک گلوبل کانفلکٹ ہے جس کی بنیاد پر کبھی تیل کی قیمتیں اوپر ہو گئی اور ان کے نتیجے میں مہنگائی پر اثر پڑا، اس کے بھی ہمارے اوپر ایفیکٹس ہیں انڈاؤٹیڈلی. بلا شبہ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ان ساری تکالیف سے عوام الناس گزر رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو بڑے کام حکومت کر رہی ہے اس میں انٹرنیشنل دنیا کے وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن اینڈ کنسولیڈیشن آف رائٹ فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو کہیں کوئی ایسی پروسیجرل مسٹیک کل کو اس بات کا باعث نہ بنتی. اس بنیاد پر بھی اس انیملی کو دور کرنا بے حد لازم تھا اور اسمبلی کا یہ ضروری اقدام تھا. تو اس میں یہ پوزیشن کوئی کنفرنٹیشنل پوزیشن بالکل نہیں ہے. یہ کوئی کنفرنٹیشن ہے، اٹ از آف کوشچن آف آکوپائنگ ٹرف کہ کون کتنا ٹرف آکوپائی کرتا ہے، کون کس کا اختیار استعمال. وہ ساری باتیں آئین پاکستان طے کر چکے ہیں. ان طے شدہ باتوں میں کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن طے شدہ بات ہے. کوئی بھی ٹیکس ہوگا تو اسمبلی میں لے ہوگا، طے شدہ بات ہے. کس طریقے سے آپ نے اپنے مالیاتی امور سر انجام دینے ہیں، طے شدہ بات ہے. حکومت کا جو کہ کابینہ ہے اس کا کیا اختیار ہے. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں کسی بھی ڈپارٹمنٹل رولز کے تابع کتنا اختیار دیا گیا ہے اور کس قسم کی ذمہ داریاں کسی کو تفویض کی گئی ہیں، یہ بالکل طے شدہ باتیں اور آئین پاکستان نے طے کر رکھی ہیں جن کے تابع رولز آف بزنسز بنتے ہیں، جن کے تابع حکومتیں چلتی ہیں.
تو اس کا مقصد کوئی کنفرنٹیشنل پچ نہیں تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا ٹو پٹ دا کورس کریکٹ، درست جگہ پر درست کام کرنا۔ اب اگر یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ایک فائنینشیل ایسی صورت پیدا ہو جس میں ٹیکس کلیکشن کی ایک رجیم کریٹ ہو، تو اس میں ہم لوگ ولنگ ہیں۔ آئی ایز اے فارمر، ایک تکلیف میں مبتلا فارمر کے طور پر بھی، جو کبھی اپنی آلو کی فصل پر پریشان حال بیٹھا ہے کہ مجھے اس کی برداشت صحیح نہیں مل رہی،